بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق یہاں سے ہے۔ وقد یکون بغیر لفظی نحو قعدت جلوسا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق کبھی بلفظی ہی ہوتا ہے اور کبھی بغیر لفظی۔ بلفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفعول مطلق اور فعل مذکور دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہو، خواہ باب بھی ایک ہو، جیسے ضربت ضربن، دونوں کا مادہ بھی ایک ہے، باب بھی ایک ہے، یا باب دونوں کا الگ الگ ہو، مادہ ایک ہو، جیسے امبتا نباتن، امبتا یہ باب فعال سے اور نباتن مجرد کا ہے۔ اور کبھی من غیر لفظی ہوتا ہے، یعنی فعل مذکور اور مفعول مطلق دونوں کا مادہ اشتقاق ہی الگ الگ ہوتا ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسن، یا مصنف رحمۃ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اس میں قعود اور جلوس معنی تو دونوں کا ایک ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مادہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ قعدہ کا مادہ الگ ہے، جلسہ کا مادہ الگ ہے۔ ان دونوں قسموں میں مفعول مطلق کا ناصب کیا ہے، یعنی مفعول مطلق میں بلفظی ہی ہو یا مفعول مطلق من غیر لفظی ہو، اس کا ناصب کیا ہوگا؟ آیا فعل مذکور ناصب ہوگا یا کوئی دوسرا فعل ناصب ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مبرد اور امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام صرافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً مفعول مطلق من لفظی ہو یا مفعول مطلق من غیر لفظی ہو، دونوں صورتوں میں جو اس سے پہلے فعل ہوگا مذکور، وہی فعل مذکور اس مفعول مطلق کو نصب دے گا۔ اور لہذا یہ جو قعدت جلوسن ہے، اس میں جلوسن کی نصب قعدت فعل کی وجہ سے، اور انبت نباتن ہے، اس میں نباتن کی نصب انبت فعل کی وجہ سے۔ اسی طرح ضرب تو ضربن ہے، تو ضربن فعل کی نصب ضرب تو فعل کی وجہ، ضربن مفعول مطلق کی نصب ضرب تو فعل کی وجہ سے۔ جبکہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ اگر مادہ اشتقاق اور باپ دونوں کا ایک ہے، جیسے ضرب تو ضربن ہے، مادہ اشتقاق بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے، تب تو جو اس سے پہلے والا فعل ہوگا وہی اس کو نصب دے گا۔ لیکن اگر مادہ اشتقاق ایک ہو، باب الگ الگ ہو، یا دونوں کا جیسے انبتا نباتن ہے، مادہ اشتقاق دونوں کا ایک ہے لیکن باب الگ الگ ہیں، یا دونوں کا مادہ اشتقاق ہی الگ الگ ہو، جیسے قعدت جلوسن میں دونوں کا مادہ اشتقاق الگ الگ ہے، تو اس صورت میں اس کا عامل ناصب فعل مقدر ہوگا۔ جو مذکورہ فعل ہوگا وہ نصب نہیں دے گا، بلکہ اس کا فعل ناصب محذوف ہوگا، مقدر ہوگا، جو مفعول مطلق کے لفظوں سے فعل نکالا جائے گا۔ لہذا انبتا نباتن میں نباتا فعل مقدر اس کا کیا کہتے ہیں اس کو ناصب ہوگا، اور قعدت جلوسن میں قعدت جلسا یا جلس تو فعل ہے، یہ جلوسن مفعول مطلق کو نصب دے گا۔ وقد یکون بغیر لفظی، اور کبھی مفعول مطلق بغیر لفظ کے ہوتا ہے۔ وقد یحذف فعل لقیام قرینۃ جوازا کا قول کا لمن قدم خیر مقدم۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب مفعول مطلق کے فعل ناصب پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ پھر یہ حذف دو طرح کا ہے، حذف جوازی اور حذف وجوبی۔ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو جوازن حذف کرنے کی مصنف نے یہ صرف ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر سے واپس آئے تو سفر سے واپس آنے والے آدمی کو کہا جاتا ہے خیر مقدمن۔ اس میں خیرن اس میں تفضیل یا تو خود مفعول مطلق ہے کہ اس خیرن اس میں تفضیل نے اپنے مضاف الیہ مقدمن اس سے مفعولیت والا معنی اخذ کیا ہے، کیونکہ اس میں تفضیل اپنے مضاف الیہ سے حکم اخذ کر لیتا ہے، تو یہاں پر بھی اس نے اپنے مضاف الیہ مقدمن سے مفعولیت والا حکم اخذ کیا اور خود خیرن مفعول مطلق بن گیا۔
اور یا یہ کہ یہ مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے، اور وہ قدم تھا قدومن خیر مقدمن، قدومن مفعول مطلق ہے اصل میں. تو بہرحال خیر مقدمن، خیر خود مفعول مطلق ہو، یا پھر مفعول مطلق قدومن کی صفت ہو، دونوں صورتوں میں اس کا فعل محذوف ہے، اور وہ قدم تھا. اور کرینہ اس پر سفر سے واپسی کی مسافر کی حالت ہے، اور یا پھر جو مقدمن کا لفظ ہے یہ اس پر کرینہ ہے. وقد یحذف فعل لقیام قرینۃ جوازن، اور کبھی فعل کو جب کرینہ موجود ہو تو جوازن حذف کر دیتے ہیں. کا قول کا لمن قدمہ، جیسے آپ کا اس شخص کو یہ کہنا جو سفر سے واپس آیا ہو، خیر مقدمن. وہ وجوباً سماعن، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کی صورتیں بیان کر رہے ہیں. مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنا دو طرح کا ہے. نمبر ایک سماعی، نمبر دو قیاسی. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قاعدے کے صرف اور صرف عربوں سے سننے پر اکتفا کرتے ہوئے، عربوں کے سننے پر اعتماد کرتے ہوئے مفعول مطلق کے فعل محذوف کو حذف کر دینا، کہ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں فعل کے حذف کے ساتھ، لہذا ہم بھی استعمال کریں گے فعل کے حذف کے ساتھ. اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا کہ وہ قاعدہ جہاں پایا جائے تو وہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو اور بھی جگہوں پر حذف کر دیا جائے، بلکہ عربوں نے جن جن موقعوں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کیا ہے ہم بھی وہاں حذف کر دیں گے، جہاں انہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں وجوب سماعی. اس کے لیے مخصوص مصادر ہیں، یہ یہاں انہوں نے مصدر نقل کیے ہیں. یہ مصادر وہ ہیں جو کثرت استعمال میں آتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے عربوں نے اس میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے ان کے افعال کو حذف کر دیا ہے. اور ان مقامات میں جو کرینہ ہے مفعول مطلق کے فعل ناصب پر دلالت کرنے والا وہ خود مفعول مطلق ہے، اور اس کے جو قائم مقام ہے وہ سماع ہے، عربوں سے سننا قائم مقام ہے اس کے لیے. اب اس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصادر ذکر کیے ہیں. سقین نمبر 1، سقین نمبر 2، رائین نمبر 3، خیبتن نمبر 4، جدعن نمبر 5، حمدن نمبر 6، شکرن اور نمبر 7 عجبن. یہ نیچے ان کی تقدیری عبارت نقل کی ہوئی ہے. سقاق اللہ سقین، رعاک اللہ رعین، خواب خیبتن، جدع جدعن، حمد حمدن، شکر شکرن، یا حمد تو حمدن، شکر تو شکرن، عجب تو عجبن. یہ سارے مفعول مطلق ہیں، ان کے فعل ناصب کو حذف کر دیا گیا ہے، اور عربوں نے چونکہ ان میں حذف کیا تھا لہذا ہم نے بھی حذف کر دیا. وہ وجوباً، اور وجوباً حذف کیا جاتا ہے فعل مطلق کے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو، مثلا سقین، جیسے کہ سقین ہے، رائن ہے، خیبتن ہے، جدعن ہے، حمدن ہے، شکرن ہے، عجبن ہے. وقیاسن، فی مواضع منہا ما وقع مثبتاً بعد نفین. یہ دوسری صورت ہے، دوسری قسم ہے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنے کے وجوب کی. یعنی جہاں مفعول مطلق کے وہ مواقع جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاس اور قاعدے کے مطابق حذف کرنا واجب ہے، وہ قاعدہ جہاں کہیں بھی پایا جائے گا مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا جائے گا. یہاں وہ قاعدے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور مصنف نے 7 قاعدے بیان فرمائے، 7 مواقع بیان فرمائے ہیں جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاساً قاعدے کے مطابق حذف کیا جاتا ہے. وقیاساً فی مواضع، اور کئی موقعوں پر قیاساً حذف کیا جاتا ہے. اس کے بہت سارے اور بھی ہیں مواقع، لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں کثرت استعمال کی عمومی ابحاث جن کے زیادہ ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا، اور وہ 7 ہیں. منہا ما وقع مثبتاً بعد نفین، یہ پہلا موقع ہے
جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاساً حذف کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفعول مطلق خود مثبت ہو اور ایسے اس میں منفی کے بعد ذکر ہو کہ مفعول مطلق کو اس اسم کی خبر قرار دینا جائز نہ ہو، تو وہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاساً حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر نفی بھی عام ہے، خواہ نفی سری ہو، جیسے ما انت الا سیرن، ما انت الا سیر البرید، یا پھر نفی مانوی ہو جیسے انما انت سیرن۔ اب دیکھیں اس میں ما انت الا سیرن میں سیرن مفعول مطلق ہے اور مثبت ہے، یہ دیکھیں یہ سیرن ہے، یہ سیرن، یہ سیر اور یہ سیرن، یہ تینوں جگہ پہ مفعول مطلق خود مثبت ہے، اور اس میں منفی کے بعد واقع ہے، انتا اس میں منفی ہے، اس میں بھی انتا منفی ہے، یہ بھی انتا اس میں منفی ہے، ان دو میں نفی سری ہے اور اس میں نفی مانوی ہے۔ اور یہ مفعول مطلق ایسے اسم کے بعد واقع ہے اس انتا کے بعد کہ مفعول مطلق کو اس انتا کی خبر بنانا جائز نہیں ہے، انتا کو مبتدا بنا کر سیرن کو اس کی خبر بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سیرن مصدر ہے اور انتا ضمیر اس میں ذات پر دلالت کرنے والی ہے، مصدر وصف ہوتا ہے، وصف کو ذات کی خبر بنانا جائز نہیں ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی یہ عبارت پائی جائے گی اس طرح کی عبارت کا آئے گی وہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا جائے گا۔ اس کی تقدیری عبارت ہے ما انت الا تسیر سیرن، ما انت الا تسیر سیر البرید، ما انت الا تسیر انما انت تسیر سیرن۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا قیاساً واجب ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے او مانن مانا نفین، یہ تو ہو گیا، او واقع یہ ہے، یہ دوسرا موقع ہے او وقع مقررن، کہ مفعول مطلق مثبت ہو، تکرار کے ساتھ واقع ہو، ایسے اسم کے بعد آ جائے جو اسم خود بھی مثبت ہو لیکن اس اسم کے ساتھ کی اس مفعول مطلق کو خبر قرار دینا جائز نہ ہو، وہاں بھی مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں زیدن سیرن سیرن، اس میں سیرن سیرن مفعول مطلق ہے اور خود بھی مثبت ہے، اور یہ زیدن اس میں ظاہر کے بعد آ رہا ہے اور زیدن خود بھی اس میں مثبت ہے، منفی نہیں ہے، لہذا اس مفعول مطلق کو زیدن اس میں مبتدا کی خبر بنانا بھی جائز نہیں کیونکہ زید ذات ہے اور زید سیرن مصدر وصف ہے، لہذا اس سیرن مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا۔ زیدن تسیر سیرن تھا، اصل میں تسیر فعل مطلق کو فعل ناصب کو حذف کر دیا گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں اس ایک منہا کے تحت دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان دو صورتوں کو صرف اس ایک منہا کے تحت اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ دونوں میں مفعول مطلق اپنے ماقبل اسم کے لیے خبر بننا جائز نہیں ہے، بس اس اشتراک کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو اس ایک منہا کے تحت ذکر کیا، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس منہا کے تحت ایک الگ ذکر ہوتا اور یہ الگ منہا کے تحت ذکر ہوتا، جس طرح آگے انہوں نے ہر ایک کو ایک الگ الگ ذکر کیا ہے، لیکن اس وجہ سے انہوں نے یہاں اس کو اکٹھا ذکر کر دیا۔ او موقع مثبتاً بعد نفین، مفعول مطلق واقع ہو مثبت ہو اور خود مثبت ہو، نفی کے بعد واقع ہو، نفی مانوی کے بعد، او مانا نفی یا نفی مانوی کے بعد واقع ہو، داخل نالا اسم ایسے اسم پر داخل ہو نفی کہ لا یکون خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق اس اسم کی خبر نہ بن سکتا ہو، او وقع مقررن، یا مفعول مطلق مقرر آیا ہو، جیسے ما انت الا سیرن، ما انت الا سیر البرید، ما انت الا سیرن، ما زید سیرن سیرن۔ اچھا دیکھیں اس میں ما انت الا سیرن یہ نکرہ ہے اور ما انت الا سیر البرید یہ معرفہ ہے، یہ اس بات کی اشارہ کرنے کے لیے کہ مفعول مطلق نکرہ ہو یا مفعول مطلق معرفہ، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ چلیں یہاں تک یہ دو موقع ہو گئے اور باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔